اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 30 اکتوبر کی تاریخ تھی اور پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران ایک مسلمان صحافی صدف نعیم جو ہے چینل 5 کی وہ صحافی تھی، تو وہ ٹرک کے کنٹینر کے نیچے آ کے جو ہے شہید ہو گئی اور اس کا سر جو ہے نا وہ ٹائر کے نیچے آیا۔ پھر یہی باتیں ابھی میڈیا پر بھی ہیں اور بھئی یہ تو اللہ کی کرنی تھی، ایسے ہی لکھی ہوئی تھی اور اللہ کے کاموں میں کیا زور ہے۔ تو یہ معاملہ پولرائزڈ بھی نہیں ہوا، حالانکہ ارشد شریف جو ہے اس کے لیے نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے کوئی کہانی گھڑی، کوئی ماحول بنایا، کوئی صورتحال پیدا کی۔ پھر وہ دبئی کینیا گیا، شہید ہوا، اس کے جنازے کو، اس کے قبرستان کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ یہ معاملہ خطرناک ہے، جب سارے کہتے ہیں پتہ نہیں بس اس طرح ہی لکھی ہوئی تھی بھائی، اس سے زیادہ یہ شہادت ہے جو رات ایک خاتون صحافی شہید ہوئی۔ زمین پر ایک نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں یا اسلام میں کوئی مرد نہیں، مسلمان زمین پر نہیں، تو اب نعوذ باللہ اسلام زمین پر نہیں۔ اب ظاہر ہے مسلمان تو ساری دنیا کے اس نے بڑے شہید کیے ہوئے ہیں اور زیر بار کیے ہوئے ہیں، مرد بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں اسلام زمین پر نہیں، وہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا نام اور قرآن اور آسمانی کتابیں اور دین اسلام کی تمام عبادات یہ زمین پر نہیں ہے، حالانکہ وہ مردود ہے، ایسا وہ کر بھی نہیں سکتا اگر اس شیطانی جال کی پوری زمین پر حکومت بھی ہو جائے۔ بہرحال یہ جو رات ایک دل دکھانے والا واقعہ ہوا ہے اور بڑی ایک کربناک اذیتناک موت ہوئی ہے، اس پر تو کوئی سیاسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کس کا قصور ہے، یہ تو ایک صورتحال ہے، اس پر بالکل گفتگو نہیں کرتے۔ لیکن پس منظر میں شیطانی جال کے یہاں پہ کیا مقاصد ہیں، اور وہ مسلمانوں کو، وہ پی ٹی آئی میں بھی مسلمان ہیں، ہماری سرکاری اداروں میں بھی مسلمان ہیں، نون لیگ میں بھی مسلمان ہیں، پی پی میں بھی مسلمان ہیں، اسلامی ملک ہے، ہر پارٹی میں مسلمان لوگ ہی ہیں، ان کو شیطان کیسے نشانہ بنا رہا ہے، اس معاملے پہ غور کرتے ہیں۔ یہ صورتحال تو معمول کے مطابق بھی دکھی واقعہ ہے، اس کو یہیں رہنے دیتے ہیں، اس کو متنازع نہیں بناتے، بھئی وہ شہید ہو گئے۔ اب شیطان کا مردود خیال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں قرآن پر مسلمان زمین پر نہیں، اسلام زمین پر نہیں، کہ ٹائر کے نیچے جو ہے یہ پوری مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا 27 رمضان شریف کو، اور وہ جو ہے ٹائر کے نیچے آ گئی ہے۔ اس میں لیاقت علی خان بھی شامل ہے، جس کو شیطان نے شہید کیا اور اس کی جگہ رانا لیاقت علی خان کو گورنر سندھ بنایا کہ اگر مسلمان عورت ہے تو گورنر سندھ ہے، مرد ہے تو راولپنڈی میں گولی لگ جائے گی۔ اسی طرح جو مجیب الرحمان پیدل مارچ کیا اسٹوڈنٹ تھا، وہ ڈھاکہ سے کلکتہ پاکستان کے لیے مسلم لیگ کا نوجوان تھا، وہ اس کو ذہن کو قتل کیا، اس کو پاکستان کے خلاف کیا، پھر اس کو پورا خاندانی مار دیا اور اس کو شیخ حسینہ واجد بنا دیا۔ اب یہ عیش کرے، بنگلہ دیش میں حکمرانی کرے۔ اسی طرح خالدہ ضیاء الرحمان کا اس نے خالدہ ضیاء بنایا، بھٹو کو بینظیر بھٹو بنایا، قائد اعظم کو فاطمہ جناح بنایا۔ تو یہ مسلمانوں کو مردوں سے عورتوں میں کنورٹ کرتا ہے شیطانی جال جو ہے۔ بظاہر تو صدف نعیم شہید ہوئی ہے، لیکن پوری مسلم لیگ کے بزرگ اس ٹائر کے نیچے آ گئے، جنہوں نے پاکستان کا خواب بھی دیکھا تھا، جیسے علامہ محمد اقبال ہے، تو اور پھر پاکستان بنایا بھی تھا لاکھوں مسلمان شہید کروا کے، وہ ٹائر کے نیچے رات آ گئی شیطانی جال کے مردود خیال کے مطابق۔ اور ہمارے تمام مسائل کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، مہنگائی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہمارے صحافی بھائی جو ہیں، کچھ بھی صورتحال ہو گئی
یہ جو شہید ہو رہے ہیں اور پھر یہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیسے ابھی سنا کہ عمران ریاض بھی چلے گئے ہیں، ابو ظہبی کا بھی دبئی کا نام ہے، معید پیرزادہ جو ہے جس نے ہلیری کلنٹن کا انٹرویو کیا تھا، وہ بھی کہتے ہیں جی میں کینیا میں تو نہیں ہوں، میں تو یو کے میں ہوں۔ یعنی اس قسم کے بیانات صحافیوں سے دلوائے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان چھوڑ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے، یہ تو اصل میں اسپین میں، یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں ہے۔ وہ تو خود موت کے قریب ہو رہے ہیں، وہاں جانے کا فائدہ نہیں، اچھا اپنے ملک کی زمین پہ ہی مر جائیں۔ تو جان بچانے کے لیے یورپ امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تباہی ہو ہی وہاں سے رہی ہے، کیونکہ سارا عراق شہید ہوا، سارا شام شہید ہوا، تو وہ سارے داعش کے لوگ فرانس، جرمنی، بیلجیم، اسپین، ڈنمارک، پرتگال سے ہی آئے تھے، وہ اٹلی سے۔ تو یہ ہمارے صحافی کہتے ہیں پاکستان چھوڑ کے ہم یورپ میں اور امریکہ میں محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اصل میں ہماری شہادتیں وہاں سے ہی ہو رہی ہیں۔ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی، ایک بات میں نے کی تھی ویسے اپنے ہی خیال میں، اچانک یا اپنے ذاتی رجسٹر پہ لکھی تھی، ڈائری پہ لکھی تھی، تو فوراً جناب اعلیٰ ریڈیو وائس آف امریکہ سے خالد حمید کی خبر نشر ہوئی کہ بھائی ازبکستان کا ایک صحافی تھا، اس کو دل پہ گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ بھی خادم حسین شاہ جو ہے بخاری سید ہے، بخارا شہر جو ہے ازبکستان میں ہے، خود ہی سمجھ جائے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم محفوظ نہ فیجی میں ہیں، نہ آسٹریلیا میں، نہ امریکہ میں، نہ برطانیہ میں۔ اصل میں شیطانی جال تو پوری زمین پر ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو ہم جو ہے نا کسی بھی طرح جن حالات کا شکار ہیں اس کا مقابلہ کریں، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت و توفیق دی ہوئی ہے۔ اب جو ہے نا ایک خبر تھی اس میں کہ ریڈیو امریکہ میں، وائس آف امریکہ میں، کہ جی عمران صدیقی ایک پروگرام پیش کر رہا تھا کہ اے فار اللہ، بی فار بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، انگلش میں وہ جو ٹیچنگ کر رہا تھا امریکن مسلمانوں کو، لیکن وہاں امریکہ میں کوئی ایسا بھی نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے جو اے اور بی کے شادی آپس میں کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ اور بسم اللہ بھی اللہ کا نام ہے، یعنی ایک وہ دائیں طرف کر دے، ایک وہ بائیں طرف کر دے گا، وہ یعنی ان کے بارے میں ایسا ہی مردود خیال رکھتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، یعنی اے اور بی کی شادی ہو گئی، اور پھر وہ یہ 9 نمبر اور 8 نمبر پہ، پھر 10 نمبر پہ خود شیطان دونوں سے کرتا ہے۔ تو یہ بھی مردود آگ ہے یورپ اور امریکہ میں۔ تو رات یہ جو صدف نعیم شہید ہوئی ہے، یہ وہی شیطانی خناس ہے۔ ہاں، میں تو معمول کے مطابق یہ خبر ہم نے سن لی، اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہوگا۔ تو عمران خان نے ہماری ایک زیبا چودھری سے جا کے عدالت میں معافی مانگ لی، اور بھی بیانات بولتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، میں نے، انسان ہے، گنہگار بندہ، غلطی ہو جاتی ہے، بندہ بیان بدل لیتا ہے، الفاظ واپس لے لیتا ہے۔ تو زیبا چودھری سے تو اس نے جا کے عدالت میں ہی کہا کہ ہم اپنے الفاظ پہ نادم اور شرمندہ ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پہ عمران خان کی ایک اور بھی ایک کلپ دکھایا گیا تھا، جس میں غلطی سے ہی کوئی بھی مسلمان ایسی بات نہیں کرے گا، اس کے منہ سے نکلا کہ جی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,40,000 پیغمبر اس زمین پر بھیجے، توبہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ پوری صحیح تعداد جو ہم سنتے ہیں کتابوں میں علماء کرام سے 1,24,000 ہیں۔ اس کو بھی اگر عمران خان کو بتایا جائے گا، اس بات کو بھی درست کر لے گا، لیکن سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی میڈیا پر جو ہے نا یہ بات درستگی کی بات نہیں آئی۔ شیطان کا بھی مقصد ہے، اس نے 1,24,000 کا 1,40,000 کیوں کہلوایا؟ مسلمانوں سے وہ بات کہلوا لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کل ٹائر کے نیچے صدف نعیم آئی ہے، یعنی 7 اور 7 14 ہوتے ہیں، تو 1,40,000 اس طرح پورے ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کل انبیاء علیہ السلام کے خلاف ایسی جو ہے نا مردود آگ رکھتا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہیں ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام ہمارا باپ ہے، پہلے نبی کا دشمن ہے۔ تو پھر یہ تو میں صبح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زیارت پڑھ رہا تھا، تو قبر کی زیارت کی جاتی ہے، لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں،
تو السلام علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، السلام علیہ ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں وہ ذبح کیا تھا اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے، وہ بھی اللہ کا پیارا نبی تھا، اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی۔ تو شیطان نے اسی وقت کہا کہ دیکھو یہ صدف نعیم تو ذبح ہوگی رات ٹائر کے نیچے آ کے۔ تو یہ نواب آف کالا باغ یا ممتاز دولتانہ جو وزیر اعلیٰ پاکستان تھا، نواب آف کالا باغ گورنر پاکستان تھا، بانی پاکستان محمد علی جناح، یا اور بڑے بڑے لیڈر لیاقت علی خان کو رانا لیاقت علی خان بنایا، یہ لوگوں کا دشمن نہیں ہے، کل انبیاء علیہ السلام کو یہ بے کے کھاتے میں ڈالتا ہے اور بلوچستان کے کھاتے میں، بغداد بوسنیا۔ تو اتنا بڑا ظلم ہے، یہ شیطانی جال انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے، یہ تو دین کا نقصان کر رہا ہے۔ ایک مسلمان عورت شہید ہوئی ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، اور اس عورت کی آڑ میں وہ کل انبیاء علیہ السلام سے دشمنی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی کر رہا ہے۔ انڈیا کا گانا ہے کہ ٹکر ٹکر دیکھتے ہو کیا۔ شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ توبہ کوئی 2 نمبر اللہ بنائے، توبہ نعوذ باللہ امریکہ میں، وہ شیطان ہے، شیطان کو اللہ بولو، توبہ نعوذ باللہ۔ وہ کوئی ٹکر ٹکر انڈیا گانا، کیونکہ شیطان ہر بات میں انڈیا کا ہر فلمی گانا امپلیمنٹ کرتا ہے، عمل میں لاتا ہے، اتنا ازبر ہے انڈیا کے گانوں میں شیطان جو ہے۔ تو اب یہ صدف نعیم ٹکر ٹکر تو تھی نہیں، یہ تو مسلمان گنہگار تھی یا نیکوکار تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، یا گنہگار مسلمان عورت تھی۔ اب یہ ٹکر ٹکر نہیں تھی، ٹکر ٹکر دیکھتے ہو کیا ہیں؟ تو یہ اس کو شہید کرنا جو ہے دشمنی اصل میں انبیاء علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو مسلمان عورت کو انڈیا کے گانا ٹکر ٹکر دیکھتے ہو کیا بنا کر 2 نمبر بنا کر شہید کرنا، یہ شیطانی جال کی بلکہ اس کا قہر ہے پاکستان میں بھی اور ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی۔ تو یہ اس طرح مثال ہو گئی۔ اب یہ مسلمان مثالیں اور دیتا ہوں، یعنی کہ یہ صدف نعیم جو نیچے ٹائر کی آئی ہے، سر، یعنی آپ شیطان کے خلاف سوچنا چھوڑ دیں، سر کے اوپر ٹائر گزرا ہے، شیطان جو مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ہمارے ایک آنکھوں کا ڈاکٹر تھا، لیفٹیننٹ جنرل مشتاق شہید جو ہے، وہ مشتاق بیگ شہید جو ہے، اس کو حالانکہ وہ سیاسی بندہ نہیں تھا، کوئی قوم بینگ آپریشن یا کوئی فوجی آپریشن نہیں کر رہا تھا، نہ کوئی انٹیلیجنس میں تھا، وہ تو عام ڈاکٹر ہسپتال میں آنکھوں کا آپریشن کرتا تھا۔ اس کو اس لیے شہید کیا گیا کہ بھئی آپ جو ہم پاکستان میں ظلم کر رہے ہیں اس کو دیکھنا چھوڑ دیں آپ، اور اس کا سر اس لیے دبایا گیا کہ جو ہم کر رہے ہیں آپ سر میں سوچنا چھوڑ دیں۔ تو یہ کنٹینر کے ٹائر کے نیچے بلوچستان آیا ہے، بغداد شریف آیا ہے، بوسنیا، برما، بنگلہ دیش آیا ہے، پاکستان کو بھی سیمی فائنل کراچی ایئرپورٹ بولتے ہیں، سیمی فائنل کراچی ایئرپورٹ ٹائر کے نیچے آیا ہے یہ۔ اچھا، یہ تو چلو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے شہر میں نے گنوا دیے ہیں۔ اب اگر یوکرین جو ہے اس پر روس نے حملہ کر دیا تو یوکرین کی جنگ مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، روس ظلم کر رہا ہے، یوکرین پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم کہہ دیں گے بھئی یہ تو اچھی بات نہیں، چھوٹے ملک کو بڑا ملک کیوں مار رہے ہیں، ہم تو ہر جارحے کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جی یوکرین میں جو نقصان ہو رہا ہے تو مسلمانوں پہ حملہ، یہی حملہ مسلمانوں پر بھی ہے۔ تو شیطان کا مردود خیال یہ بھی ہے کہ یوکرین بھی ٹائر کے نیچے آیا ہے، یعنی یوکرین کا سر بھی روند ڈالا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نا، ابھی یہ تو کل کی خبر تھی، 30 اکتوبر کی، آج 31 اکتوبر ہے، تو اورنگی ٹون میں کوئی گیس لیک ہونے سے کوئی میاں بیوی اور 5 بچے جھلس گئے یا شہید ہوئے، کوئی واقعہ ہوا ہے اورنگی ٹون کراچی میں۔ تو بات یہ کہ ہمارے نمازی بھائی میر پور خاص سے آ رہے ہیں، میر پور کو بھی 5 نمبر پہ ٹریٹ کرتا ہے شیطان۔ کوئی پتہ نہیں کون سے سال میں اسی موسم میں 30 یا 31 اکتوبر کو لیاقت پور کے پاس جب یہ ٹرین آئی تھی تو 3 ڈبے جو ہیں وہ بھی گیس کے سلنڈر کو بہانہ بنایا گیا، اس کی وجہ سے شیطانی جال نے ان کو شہید کیا، نمازیوں کو۔ 70 نمازی شہید ہوئے تھے، پتہ نہیں 100 نمازی شہید ہوئے تھے اس میں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے تبلیغی کرتے ہیں نا وہ، اس لیے اصل دشمن تو شیطان نماز کا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ، اور آج پھر یہ اورنگی ٹون کا واقعہ ہو گیا، اور میر پور خاص سے وہ نماز جا رہے تھے۔ میر پور کو بھی 5 نمبر پہ شیطان ٹریٹ کرتا ہے کہ میر،
اور یہ صدف نعیم شہیدہ جو ہے یہ بھی چینل 5 کی نیوز رپورٹر تھی۔ تو اس لیے شیطان کہتے ہیں کہ یوکرین کا سر بھی ٹھہر کے نیچے آ گیا، کیونکہ 5 نمبر پہ شیطان کسی بھی مسلمان مرد عورت کو مسلمان نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں ان کا انگوٹھا جو ہے وہ کافر ہے، دایاں بھی اور بایاں بھی۔ لہٰذا شیطان کی تباہی ہم سب مسلمانوں کو مار رہی ہے۔ ہم بجائے آپس میں توانائیاں ضائع کریں، لڑتے رہیں، اپنی اپنی حد تک جس کو جتنا شیطانی جال نے ستایا ہے یا اس کو شیطانی جال مار رہا ہے، ہم اپنے آپ کو صحیح سچا مسلمان بنا کر قرآن کی تلاوت کر کے نماز قائم کر کے دنیاوی لحاظ سے اچھے کام کریں اور شیطان کو مشترکہ طور پر ناکام بنائیں، مل جل کر جو ہے۔ اللہ تعالیٰ صدف شہید کو جو کیونکہ سارے مسلمان کبھی تو ایویں حادثہ ہو گیا، کوئی ایویں مطلب کوئی وربوں آئی ہوئی سی ہے، تو اس کو جو ہے نا آپ نے اس کو مغفرت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اس کے گناہ بخش دے۔ تو باقی بھی جو مسلمان شہید ہی ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ شیطان بہانہ بنا لیتا ہے، اس نے یہ بات کہی تھی تو اس لیے میں اس کو مار دیا، اس پارٹی میں شامل ہو گیا تھا، اس نے ادارے خلاف یہ بات کر دی تھی، وہاں تھوڑا سا میں احتیاط کر لیتا ہوں۔ مجیب الرحمان سے مجھے محبت اس لیے ہے کہ اس نے ڈھاکہ سے لے کر اور کلکتہ تک پیدل مارچ کیا مسلم لیگ کے نوجوان طالب علم کی حیثیت سے، اس لیے آج بھی اس سے میں محبت کرتا ہوں، اس عمل سے محبت کرتا ہوں۔ شیطان نے اس کو قتل کر دیا، وہ بیچارہ مارا گیا، اس کی بیٹی جو ہے پردھان بن گئی، تو یہ تو اس کی تباہی ہو گئی۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، ہم سارے مسلمان ہی مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچائے، شیطانی جال کو نیست و نابود کرے۔ الہی آمین۔